سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ذرا لیٹ ہو گیا اور ترتیب جو تھی وہ بدل گئی جی میں نے اس کے بعد کہیں اور بھی جانا تھا، پروگرام یہ تھا کہ 11:30 سے 12:30 تک پڑھوں گا، لیکن وہ مولانا نے بعد میں پڑھنا تھا، انہیں پہلے پڑھ لیا۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، مولا علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے توڑنے سے۔ آدمی کوئی سوچتا ہے ہوتا کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں، کسی اور ہستی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی صدق اللہ علیہ۔ قرآن مجید کی مختصر سی صورت، جس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ قل هو اللہ بھی۔ خالق کون و مکان اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ تو حکم ہوتا ہے کہ میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا پروردگار ایک ہے، ایسا ایک بے تمام المعنی کہ اس جیسا ایک بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم بھی ایک ہیں لیکن ہزاروں چیزوں کا مجموعہ، لیکن وہاں دوئیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اللہ الصمد، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ارشاد قدرت ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اگر کوئی غنی مطلق ہے تو وہ صرف پروردگار عالم ہے۔ نبی ہوں یا ولی، امام ہوں یا وسیع، ان کا خالق بھی اللہ، ان کو منصب نبوت پہ فائز کرنے والا بھی اللہ، ولیوں کو ولی اور وسیعوں کو وسیع بنانے والا بھی اللہ۔ اللہ نے سب کو بنایا، پیدا بھی اس نے کیا، مرتبہ بھی اس نے دیا، لیکن اللہ کو کوئی اللہ بنانے والا نہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ بویا مجھ کو ہونے دے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ لم یلد، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، خرافات۔ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بکواس۔ جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی خرافات۔ کیونکہ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، جب اللہ کی بیوی کوئی نہیں تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ ساری کائنات مخلوق خدا ہے، اس میں کوئی بھی مولود خدا نہیں ہے۔ ولم یولد، اور اللہ ایسا ہے کہ وہ خود بھی پیدا نہیں ہوا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے باپ کا نام کون کیا ہے، اللہ کی اماں کا نام کیا ہے، اللہ کے ددحال کون ہے، اللہ کے ننحال کون ہے۔ وہ لم یولد، کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، کسی بات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ حضرت آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، لیکن ان کی اولاد سے تو دنیا چھلک رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں تو ان کی بھی موجود ہے، لیکن لم یلد ولم یولد ہونا، یہ وہ اللہ کی صفت خاصہ ہے کہ بھری ہوئی کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ آخر میں اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بھری ہوئی کائنات میں اللہ کی ساری علوی و سفلی مخلوقات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں،
اس کی نظیر کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں۔ جس کا بھی نام لوگے، کوئی نبی ہوگا یا ولی، وہ مخلوق ہوگا، وہ اس کا خالق، کبھی خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس تقریب سعید میں برادران اسلامی یکجا نظر آتے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، کبھی پروگرام ہمارے امام باڑوں میں ہوتے، کبھی بھائی صاحبان کی مساجد میں ہوتے، کبھی مدارس میں، کبھی ان کے مدارس میں، ایسے روح پرور اجتماعات ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے درمیان سے بال بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن وہ تقریب ختم ہوئی، ہم اس اتحاد کی برکت سے کامیاب ہو گئے، ختم نبوت منوا لیا گیا اور منکرین کو کافر بنوا لیا گیا۔ اس کے بعد اس دور میں مولوی صاحبان کہتے تھے ہم نے اختلافات ایک بکس میں بند کر دیے ہیں، اس پر تالا لگا دیا ہے، تالے کی چابیاں سمندر میں ڈال دی ہیں، پتہ نہیں پھر وہ کیسے مل گئیں۔ تو پھر اختلافات کے دروازے کھل گئے، کہیں قومیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ جناب مولانا بھی بیٹھے ہیں، باقی اہل علم بھی بیٹھے ہیں۔ خالق اکبر نے پیغمبر اکرم کو حکم دیا تھا کہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دو۔ وجہ اتحاد کیا ہو، کس پر سب کس مرکز پہ اکٹھے ہوں، تو ارشاد ہوتا ہے قل تعالو، ہاں کیا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک کلمے پہ سارے متحد ہو جائیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کائنات کی شے کو اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ بے شک تمہارے ہمارے درمیان بیسیوں چیزیں ہیں جن میں ہمارا اختلاف ہے، لیکن تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی، آؤ اسی توحید پہ متحد ہو جائیں، اور اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا دنگل فساد، ان کے بعد کوئی جواز اس کا باقی نہیں رہتا۔ تو میں عرض کرتا ہوں، جب ہمارے پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دیں کہ توحید پر اکٹھے ہو جائیں، تو مسلمانوں کے تو ایک نہیں کئی مرکز اتحاد ہیں۔ خدا ہے تو ایک، نبی ہے تو ایک، قرآن ہے تو ایک، دین ہے تو ایک، کعبہ ہے تو ایک، اے کاش کے ہوتے مسلمان بھی ایک۔ لیکن وہی بات ہے جو جناب پروفیسر صاحب پڑھ رہے تھے، مصر مقدم مؤخر ہو گئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے عقائد ہیں تو خود ساختہ، اعمال و عباد ہیں تو خود ساختہ پرداختہ، ہم اسی شے کو قبول کرتے ہیں کہ جو ہمیں من پسند ہوتی ہے، جو چیز ہمارے من کو پسند نہ ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ خالق اکبر نے اس نظریے کی رد کرتے ہوئے فرمایا اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعد حصوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ اگر تمہاری ذاتی پسند اور ناپسند معیار دین ہے تو پھر تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو خدا کی پسند چلتی ہے، مصطفیٰ کی پسند چلتی ہے، اور جیسے مولانا فرما رہے تھے یہ بھی نہیں ہم جو کہتے ہیں جو خدا کی رضا ہے وہ نبی کی رضا ہے، جو نبی کی رضا ہے وہ آل ابا کی رضا ہے۔ یہاں تین رضائیں نہیں، تین مشیتیں نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارا پیغمبر ہے تو عصمت کبریٰ کے اس درجے پہ فائز ہے کہ جب تک پہلے اللہ کی وحی کا مطالعہ نہیں کرتا اس وقت تک منہ کھولتا ہی نہیں ہے، زبان سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، لہذا اللہ کا پیغمبر وہ کچھ کہتا ہے جو اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، آل محمد وہ کچھ کہتے ہیں اور وہ ارادہ کرتے ہیں جو اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے۔
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، لہذا اصل میں ان الحکم الا للہ، اگر حکم ہے تو اللہ کا، منشا ہے تو اللہ کی، رضا ہے تو اللہ کی، لا یخالفون من امرہ شیئا، یہ کسی معاملے میں اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، یہی ان کی حد سے زیادہ تعریف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ کرے مسلمان، 2 سال پہلے میں ایران میں گیا تھا، تہران ہو اگر اقوام عالم کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، پورے عالم اسلام کے سکالر وہاں اکٹھے تھے، 2 دن وہاں تقریریں ہوتی رہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے، تو 2 دن کے مقالوں اور تقریروں کا لب لباب ایک جملہ یہ تھا کہ ہمارے درمیان عالم اسلام میں کچھ مختلفات ہیں، کچھ متفقات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر سارے فرقوں کا اور مذاہب کا اتفاق ہے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے۔ تو اگر اتحاد کو برقرار رکھنا ہے یا قائم کرنا ہے تو مختلفات کو چھوڑنا پڑے گا، متفقات پہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ لہذا ادغام اور ہوتا ہے، اتحاد اور ہوتا ہے۔ ایک اپنا نظریہ چھوڑ کے دوسرا اختیار کر لے، وہ ادغام ہوتا ہے، وہ اتحاد نہیں ہوتا۔ اتحاد ہی ہے کہ دونوں کا تشخص برقرار رکھا جائے، موسیٰ بدین خود اور عیسیٰ بدین خود، لیکن یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ دنگل، یہ فساد، میں کہا کرتا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں، ہر بندے کی خالق حکیم نے شکل الگ بنائی ہے، عقل الگ بنائی ہے، افتاد طبع الگ بنائی ہے، سوچ الگ ہے، اپروچ الگ ہے۔ جب ہم شکل پہ نہیں لڑتے، جب ہم رنگ روپ پہ نہیں لڑتے، قد کاٹ پہ نہیں لڑتے کہ تو لمبا کیوں ہے، تے میں چھوٹا کیوں ہوں، تو گورا کیوں ہے، میں کالا کیوں ہوں، کوئی لڑتا ہے؟ نہیں۔ آپ خود کہتے ہیں تک قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ جب یہ اللہ کی تقسیم ہے اور عقلیں بھی مختلف ہیں تو کون ایسی طاقت ہے جو سب کی سوچ کو ایک بنا سکے؟ لہذا جب تک عقل کا اختلاف ہے، علم کا اختلاف ہے، سوچ کا اختلاف ہے، اپروچ کا اختلاف ہے، اختلاف رہے گا۔ لا یزالون مختلفین۔ لہذا اختلاف کا پھر یہ معنی ہے کہ اختلاف کو عداوت کا موجب بنا لیا جائے، پھر کلاشن کوفیں چلانا شروع کر دی جائیں، قتل و قتال اور جنگ و جدال شروع کر دیا جائے۔ نہیں، عبداللہ اور آمنہ کے لال کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے۔ وہ کفار سے بھی کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے، دین پہ لڑنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر پیغمبر اسلام کافروں سے یہ کہتے ہیں، دعوت دینا الگ ہے، فَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ۔ میرا حبیب لوگوں کو دعوت دو، نبی آئی دعوت دینے کے لیے ہیں، لیکن کبھی نبیوں نے جنگ نہیں چھیڑی، ہمیشہ منکرین نے جنگ چھیڑی، کافرین نے چھیڑی، مشرکین نے چھیڑی، پیغمبروں نے ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ جو شرعاً، اخلاقاً، قانوناً، رواجاً ہر بندے کا حق ہے کہ اگر اس پر کوئی جارحیت کرے تو مقابلہ کرے۔ لہذا دعوت دینا اور ہے، اور وہ بھی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ خالق 2 نبیوں کو بھیج رہا ہے فرعون کے دربار میں، اور فرما رہا ہے قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ او میرے نبیو، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے، انہو طغیٰ۔ کیا کرو؟ جا کر اس کو نصیحت کرو، لیکن سخت لب و لہجے میں بات نہ کرنا، نرم نرم باتیں کرنا، پیاری پیاری باتیں کرنا، ناصحانہ انداز میں گفتگو کرنا۔ ہو سکتا ہے جس طرح مولانا فرما رہے تھے، اللہ کو تو پتہ تھا کہ اس پر اثر کوئی نہیں ہوگا، لیکن نظر بظاہر حالات اتمام حجت کرنا تو فرض ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو عبرت حاصل ہو جائے، خدائی کا دعویٰ چھوڑ کے بندگی اختیار کر لے، او یخشا، یا ہو سکتا ہے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے،
اور بندہ بن جائے. پتہ بھی ہے کہ اثر نہیں ہوگا، لیکن اس لیے بھیجے کہ بروز قیامت وہ بدبخت یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لہذا دعوت دینا نبیوں کا کام ہے، وصیوں کا کام ہے، علماء کرام کا کام ہے، مبلغین اعظام کا کام ہے. پر کلاشن کوفے دکھا کے، چلا کے، ڈرا کے، دھمکا کے کلمہ پڑھانا اسلام کا مدعا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی تشدد نہیں، دین میں کوئی سینہ زوری نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتے ہیں نبی و رسول بھیج کر راستہ دکھانا میرا کام، راستے پہ چلنا بندوں کا کام. جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جنت کا انعام پائے، اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے. وما ربک یرید ظلما للعباد، میں تو بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، ظلم کرنا تو بعد کی بات. صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. اقبال کہتے ہوس نے، میرے دوستو حقیقت یہ ہے، میں خدا لگی بات کہوں گا، اگر سیاست ہے تو آج وہ بھی مفادات کی ہے. مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اسلام کے حصے بکھرے ہو گئے تو یہ بھی پیٹ کی ہے سارا نتیجہ ہے. ورنہ مفادات کا چکر ہے. نہ علماء کو خیال ہے کہ اسلام بچانا ہے، نہ سیاستدانوں کو خیال ہے کہ ملک بچانا ہے. ان کو بھی اپنی کرسی کی فکر ہے کہ کرسی ہمیں مل جائے، خواہ ملک بچے یا نہ بچے، فلانے سے چھن جائے. کہ مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں ہمارے حلوے مانڈے پہ خلل نہ آئے، اسلام بچے یا ختم ہو جائے. ورنہ حقیقت یہ ہے ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا. صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم تو ترس گئے ہیں اس اجتماعات کو. ہماری قوم ہو جتنے باقی لوگ ہیں بس سارے معاف رکھنا کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. کوئی باہر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے. باوجود کہ کمیونزم میں، یہودیت میں، نصرانیت میں، مجوسیت میں سب جانتے ہیں اتنے تضادات ہیں کہ ان کے اکٹھے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن وہ اسلام کے خلاف آج سارے یہود، ہنود، سکھوک، میں عرض کروں گا کمیونزم سارے اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اسلام کو راستے کا روڑا سمجھ کے ہٹایا جائے، مسلمان ممالک کو ہڑپ کیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. لیکن ہم اس وقت بھی سنی شیعہ کے جھگڑوں میں مشغول ہیں. فلانا جو ہے آمین بالجہر کہنی ہے یا بالجہر نہیں کہنی، پاؤں کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، ہاتھ باندھنے تو کہاں باندھنے ہیں، ناف پہ یا ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر یا سینے پہ یا کھول کے پڑھنی ہے. اقبال نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و عمر اور اے گفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے ان اختلافات کو دفن کر دو اور مشترکات کو سامنے رکھو اور دشمن کے ارادوں کو ناکام بناؤ اور ان کو بتاؤ ہم ایک ہیں، امت واحدہ ہیں، امت مسلمہ ہیں. ہمارا سود بھی ایک اور زیاں بھی ایک، ہمارا نفع بھی ایک، ہمارا نقصان بھی ایک، ہمارا جو ہے جینا بھی ایک اور ہمارا مرنا بھی ایک. اگر گھر کے جھگڑے ہیں، جب اسلام بچ جائے گا تو گھر والوں کے جھگڑے بھی گھر میں چلتے رہیں گے. آج ضرورت ہے کہ پہلے گھر بچایا جائے، ملک بچایا جائے، اسلام بچایا جائے. ایک کشتی کے سوار ہیں. معاف رکھنا اگر اسلام ہے تو سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سارے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اسلام کی ناؤ ڈوب گئی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا.
پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی ناؤ ڈوب گئی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو آؤ پہلے اسلام بچاؤ، پاکستان بچاؤ، اس کے بعد آپس میں جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ اور میں عرض کروں گا کہ ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ ان کا دین برحق ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نحن احباء اللہ، نصرانی